تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بتا دی، جنات کی تخلیق بتا دی، اور پھر کہا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کون سی نعمت کو سوچے اگر ہمیں آگ سے بنا دیا ہوتا اور ہم پھٹے پڑ رہے ہوتے اور ہم مٹی سے بن کے اتنا لڑتے ہیں، تو پھر آگ کے ہوتے تو گتھم گتھا. پھر آپ سوچیں کہ ہم انسین مخلوق ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی پرائیویسی ہماری نہ رہتی، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے، اللہ نہ کرے، اور وہ کہتا بچوں میں ادھر ہی ہوں تو میں نہیں دکھ رہا تو کیا ہوا. آپ قدرت دیکھیں اللہ کی کہ ہمیں سین مخلوق میں سے بنا دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی سطر کا لحاظ رکھ سکیں. ہم جب کپڑے چینج کرتے ہیں، اگر اللہ کی پناہ نہ مانگے تو شیطان ہمیں ایسے لائیو اینڈ لاؤڈ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر انسان ایسے انسین ہوتے تو حیا کا کیا لیول ہوتا؟ واش روم میں ہم جا رہے تو اللہ کرے شیاطین خبائث سے پناہ مانگتے جاؤ، یہ تمہارا سطر نہ دیکھیں، اور جتنی جلدی فارغ ہو اپنی ضرورت سے فوراً اپنے سطر کو ڈھانک لو، ان کی تم پہ نظر پڑی رہتی ہے. اگر انسان کتنی بار اللہ کا شکر ادا کریں گے. بچے 2 گھڑی آنکھ سے غائب ہو جائیں ہمارے دل اچھلنے لگتے ہیں، کہاں کھیل رہے تھے گلی میں نظر نہیں آ رہے. اگر یہ بچے بھی انسین ہوتے، میاں جی بھی انسین ہوتے، کیا جیتے ہم لوگ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے دیوا؟ تمہارا راشن لے کر اچک چکا ہوتا. تو اللہ کا جس کیفیت میں جس جگہ اللہ نے مجھ کو پیدا کر رکھا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے فلموں میں لوگوں کی ڈالیں ٹپک رہی ہوتی تھی بیوقوف والی فلموں میں، ہیرو غائب ہو گیا، ہیرو نظر آ گیا. کیسے آ گیا؟ انسان ہے تو اس کو کیریکٹرسٹکس اللہ نے دی ہی نہیں ہے کہ وہ دیوار کراس کر کے چلا جائے. وہ ہم نے فلانی فلم میں 3D تو 4D تو پتہ نہیں کیا کیا دا میکس نام کے کارٹون آتے تھے، زوم کر کے گھوما وہاں پہنچ گیا. آپ یہ دیکھیں جب ہم نے دین نہیں پڑھا تو ان پاگلوں نے ہمیں کیا کیا پڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان کا پچھلی والی پوری بات سے ایک کنیکشن ہوتا ہے. رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا مالک بھی میرا رب ہے عینی عینی، اور دونوں مغربوں کا مالک بھی میرا رب سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ 2 مشرق مغرب کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہم تو ایک ہی مشرق کہتے ہیں، ایک ہی مغرب کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، 2 مشرق ہیں 2 مغرب ہے، بہت سارے مشرق ہیں بہت سارے مغرب ہیں، الگ الگ ڈائمینشنز ہیں. آپ کا جو مشرق ہے وہ کسی کا مغرب بن گیا. بیک وقت سورج طلوع بھی ہو رہا ہے اور غروب بھی ہو رہا ہے، اور سردی میں الگ دن کی لینتھ ہے، گرمی میں الگ دنوں کی لینتھ ہے. آپ کو پتا ہے روز سورج ایک نئے پوائنٹ سے گرو کرتا ہے روز، تبھی تو دن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سوچیں سورج یہاں سے نکلے یہاں ڈوبے اور پورے سال یہاں ڈوبے تو دن کو تو اتنے گھنٹے کا ہی ہونا چاہیے تھا نا، لیکن آہستہ آہستہ پتا سورج ایسے سے رکھتا ہے ایسے سے رکھتا ہے، اور یہ ڈسٹینس یا تو بڑھتا جاتا ہے یا تو کم ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سائنس میں کہتی ہے اس نے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے بس کیا ہے ایک برج بن گئی ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، پہنچانے کا ایک ذریعہ ضرور ہے سائنس. الحمدللہ. تو پتہ لگا اچھا جب یہ اس لیول پہ آتا ہے یہ سب سے لمبا ہو جاتا ہے دن. سبحان اللہ. کتنا پیار آتا ہے نا اس ٹائم اللہ پہ کہ اللہ تو نے شکر ہے وہ ذہن دیا ہے کہ تیرے قرآن سے ایسے تجھے ڈھونڈتا ہے. اور جب اس والے لیول پہ تو سب سے شارٹ اینڈ ڈے آ جاتا ہے ہمارے پورے ایئر کا، لیپ ایئر اس میں سے ڈیزائن ہو رہے ہیں، قمری میں الگ ہو رہا ہے، کتنا کچھ چل رہا ہے. تو بہت سے مشرق ہیں بہت سے مغرب ہیں، سردی گرمی کے الگ معاملات ہیں، ڈیلی کا ایکسس اللہ تعالیٰ نے الگ بنا کے دیا سورج. اب ہمیں پتہ لگا نہیں جی مشرق ایک جنرل ویو کریں تو ایک مشرق ایک مغرب، اور اس کو ڈیفائنڈ ویو کریں تو آپ کو 2 مشرق 2 مغرب، 4 مشرق 4 مغرب. پھر جب آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ سائنس کو جس میں آسمان کی باتیں ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگر سیزنز چینج نہیں ہوتے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتنی بھی پیاری سردی کیوں نہ لگے، ذرا سی پرولونگ ہو جائے انسان بیزار ہو جاتا ہے. کتنی اچھی گرمی کی طویل دن کیوں نہ لگے کہ کام فارغ ہو جائے سایہ ملے، زیادہ لمبی گرمی ہو جائے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ بیزار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے سورج کو کہا ہے گھومتا جا میرے بندے کو چاروں سیزنز ملنے چاہیے. اور ہمیں جو یہ پورا اپنا سسٹم قمری ہے ہمارا، جو دین کے تمام ایونٹس آتے ہیں، ذی الحجہ ہے، یہ سب قمری کیلنڈر سے ہے نا. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ رمضان قمری کیلنڈر سے کیوں انٹیکٹ رکھا ہے، شمسی سے کیوں نہیں رکھا؟ تاکہ ہر موسم میں سمجھا. اگر صرف ہر جون جولائی میں رمضان آتا یا ہر مارچ کا رمضان آتا ہم بور ہو جاتے ہیں. ہم وہ سیزنل فروٹس ویجیٹیبل، وہ لمبی راتیں چھوٹے دن چھوٹی راتیں لمبے دن کیسے ایکسپیرینس کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر سیزن کا حج دے دیا، ہر سیزن کے رمضان دے دیے تاکہ ہر سیزن میں رکھو نا. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پہ قدرت ہے. کس کس چیز کا انسان انکار کرے گا؟ مرج البحرین یلتقیان. سبحان اللہ. 2 سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور اس پردے سے وہ بغاوت نہیں کرتے یا تجاوز نہیں کرتے. بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی قدرت کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان 2 سمندروں سے مراد کسی نے گلف آف الاسکا بھی لیا ہے کہ ایک طرف کڑوا پانی کھارا پانی کالا پانی، ایک طرف میٹھا پانی اور چٹا پانی جسے کہتے ہیں آسمانی جس میں رنگ اٹریکٹ ہوتا ہے. اس کی مچھلیاں تک اس میں نہیں جاتی ہیں. کھارے پانی کی مچھلیاں کھارے میں رہتی ہیں، ان کا الگ ٹیسٹ ہے. میٹھے پانی کی آپ لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں گلف آف الاسکا، ایسا لگتا ہے یہاں دن اور رات ہو رہی ہو، یہاں دن اور بیچ میں ایک وائٹ بیریئر ہے. وہ بیریئر ہے کیا بیسکلی؟ کبھی غور سے دیکھیے وہ ویڈیوز. اس پانی اور اس پانی کی جہاں جھاگ بن رہی ہے وہ وائٹ لائن ڈرا ہو رہی ہے الحمدللہ اینی ٹائم، کیونکہ وہ کلوزٹ میں آ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں. آپ ذرا بیٹھ جائیں 2 دریا میں، ہر لیئر کے ساتھ اس کی جھاگ چل رہی ہے، ختم ہوتی ہے رات میں ذرا پرومیننٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے تو دن کے سامنے ہی رات آیا پڑا ہے نا، ڈارک پانی ہے نا، تو وہ فوراً پرومیننٹ ہو جاتی ہے. اتنی خوبصورت گلف آف الاسکا. اور صرف گلف آف الاسکا نہیں، جہلم میں بھی ایسے دریا موجود ہے، ایک طرف کھارا ایک طرف میٹھا ہے، اور دونوں اپنی اپنی شان سے چل رہے ہیں. نہ یہ اس میں داخل ہو رہا ہے اور نہ یہ اس میں داخل ہو رہا ہے. اسی اعتبار سے اسکالرس کہتے ہیں کہ دن اور رات، نہ دن رات میں اپنا رنگ دیتی ہے نہ رات دن میں اپنی چھیڑخانی کرتا ہے، دونوں اپنے اپنے کام لیے چلے. اسی طرح سے اسکالرس کہتے ہیں سسرال اور میکہ. سورہ فرقان میں یہ والی آیات آتی ہیں عباد الرحمن سے پہلے والے رکوع میں کہ ہم نے انہی 2 دریاؤں کا اللہ نے سمندروں کا ذکر کیا، اس کے نیچے واحد مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے سسرال کے رشتے کا نام لے کر بات کی ہے، سہلن و نصبن، وہی پوائنٹ ہے. اس میں اسکالرز ہمارے کہتے ہیں صالحین صالحین کہ یہاں 2 دریاؤں سے مراد میکے کی مٹھاس اور سسرال کی
کھار، دونوں کا اللہ نے ذکر کیا، دونوں اپنی اپنی جگہ چلاؤ، نہ اس کو اس میں گڑمٹ کرو نہ اس کے حقوق اس میں گڑمٹ کرو. اور یہی اللہ کے قرآن کی خوبصورتی ہے. اس لیے کوئی ایک تفسیر نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر نئے دن کے ساتھ اتنے علماء پیدا کیے جا رہے ہیں اور اتنے ان کے 100 طرح کی سوچیں اس میں سے نکل رہی ہیں. ایک ہی آیت کے اتنے اتنے شیڈز آپ کو مل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ برزخون کیا ہے، بیچ میں ایک بیریئر ہے، تو نہ وہ اس میں گڑمٹ کرتے ہیں اور نہ وہ اس میں داخل ہوتا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور یہ دونوں سمندروں میں سے کیا نکالے جاتے ہیں، موتی بھی نکالے جاتے ہیں اور مونگے بھی. مونگے کسے کہتے ہیں؟ سیپ. اور جس کو یوں کٹ کرتے ہیں اور اندر سے ملتا ہے، اس میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. کہاں ملتے ہیں؟ بالکل سمندر کے کنارے میں، سمندر کی گہرائی میں. اللہ نے اوپر والی چیزوں کی بات نہیں کی ہے. کس کی بات کی ہے؟ دریا سمندروں میں. تم صرف مچھلی کھا کے خوش ہو، تم صرف کشتیاں چلا چلا کے خوش ہو. اس میں نیچے اترو، کتنے سیکریٹس رکھے ہوئے تمہارے لیے. جس نے مونگے اور موتی لینے ہوتے ہیں اس کو بڑی جان لگا کے ڈائیونگ کرنا ہوتا ہے. اسی سے اسکالرس کہتے ہیں کہ تم صرف قرأت کر کے خوش ہو، کیلیگرافی کر کے خوش ہو، تجوید پڑھ پڑھ کے خوش ہو. اترو نا کبھی قرآن میں. اصل معجزے تو تمہیں کہاں ملیں گے؟ اندر. جتنا گرامر سیکھو گے، جتنا لغت القرآن سیکھو گے، جتنا ایک ایک آیت کو مختلف اسکالرس کی نظر سے دیکھو گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ ایسے پڑھتے کھلتی جا رہی ہیں اللہ کی کائنات کی. تو اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کے موتی دکھا دیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی مثالیں سمجھ آنے لگ جائے. اور اس سمندر میں کھارا ہو یا میٹھا ہو یہ بھی بے مقصد نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کھارے سمندر کی مچھلی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے، اور وہ وہی پانی پیتی ہے کھاری، اور اتنے مزے کی بنتی ہے. اور ہمیں ذرا اس مچھلی کے دوران ذرا کھارا پانی الگ سے پلا دیا جائے، ہمارے حلق سے نہیں اترے گا. یہ سارا کچھ ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ کھارے سمندر سے بھی بھاپ اٹھتی ہے، میٹھے سمندر سے بھی بھاپ اٹھتی ہے. اتنا سارا آپ کا سی ویو کا پانی کھارا ہے، لیکن جو بھاپ اس سے اٹھتی ہے، جو بارش اس سے برستی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے؟ یہ آر او پلانٹ اللہ نے کہاں لگایا ہے؟ سبحان اللہ. ایک ٹکا پایا نہیں لیتا سوائے اس کے کہ بندے میری بندگی کر لیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہی نہیں بنائے میں نے سمندر، تمہارے لیے اس میں زینت کا سامان بھی رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. چاہے آپ سیپ لینے، چاہے سیپ کے اندر کا موتی لینے. سیپ ہی کتنی خوبصورت لگتی ہے، وہاں پر چلے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کر رہے ہیں اور زمین کی بات کر رہے ہیں. یہاں سمندر کی بات کر کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے ہیں. اعلام کل اعلام. کس کی طرح جہاز نظر آ رہے ہیں؟ جیسے کوئی پہاڑ. دیکھیں کبھی آپ نے بڑے بڑے شپس کی تصویریں، منوڑا چلے جائیں، بندرگاہ چلے جائیں، آپ کے گھر کی اتنی ہائٹ نہیں ہوگی، وہ شپ جتنی بڑی ہوتی ہے. اور جتنی بڑی وہ آپ کو دکھ رہی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ان کے اندر کی تو گہرائی دیکھیں جہاں ان کو لانچ کیا جاتا ہے. اتنی گہرے، اتنی وزنی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاز کو جو بڑی بڑی بوٹ اینڈ شپس بیسکلی ہوتی ہیں، ان کو پہاڑ سے تشبیہ دی گئی کہ جتنا پہاڑ آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ کا باہر دکھ رہا ہے نا، اس سے 3 گنا تو یہ نیچے ہے. ٹوپی دکھ رہی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی، ٹوپی نہیں سر کر سکتا بندہ. کتنے لوگ K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو ایکسپلور کرنے کے چکر میں مر گئے. تو جو نیچے ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا ہے. جیسے میخ کی ٹوپی تمہیں اوپر دکھتی ہے نا قلعے کی، اصل تو نیچے ہے گرٹ. اس نے زمین کو پکڑا ہوا ہے، بتکی ہوئی زمین کو. زمین بتکی ہوئی مخلوق ہے اللہ کی، اینی ٹائم شیک کرتی ہے. زلزال رہا، اس میں ریٹلنگ ہے، بہت زیادہ شیکنگ ہے زمین میں. اس بتکی ہوئی زمین کو اللہ نے کس سے تھاما ہوا ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ماؤنٹ ایوریسٹ اپنے 3 حصہ نیچے سے اوپر چلا جائے گا، پھر زمین کیسے بتکے گی؟ آج ہمارے تمہارے سب کے اتنے گناہوں کے باوجود یہ بہت کام ہے. ہم اس پہ مٹی ڈال دیں، پتھر مار دیں، ایڑیاں رگڑ دیں، کچھ بھی نہیں کہتی ہیں. لیکن قیامت کے دن اس کی ساری کامنس ختم ہو جائے گی. یومئذ تحدث اخبارها. اس دن تو ایسے چٹپٹی نیوز دے گی نا تمہاری شادیوں کے بارے میں، لگ پتہ جائے گا. آج چپ بیٹھی ہوئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ شپ تمہیں ایسے دکھتے ہیں جیسے پہاڑ. اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی وہ لے لیں ریفلیکشن. پہاڑ کی بات کی میں نے کیونکہ اس کو میخوں سے کہا. جہاز کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی. اس طرح سے اللہ کے نبی نے حدیث میں داڑھ کو پہاڑ کے نام سے تشبیہ دی ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کا سائز اتنا ہو جائے گا کہ ان کی ایک ایک داڑھ ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوگی. کبھی داڑھ نکلی ہوئی دیکھی ہے؟ اپنی دیکھی ہے؟ اپنی نکلی ہوئی دیکھی ہے؟ ریسنٹلی میں نے 2-3 ہی دیکھ لی ہیں، اب اللہ ہی بچائے گا جو بچی ہیں. تو وہ کیا ہوتی ہے، اتنا ٹپ آپ کو دکھ رہا ہے. جو لوگ ڈینٹسٹ ہیں اتنی ساری وہ اندر ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی پہاڑ سے تشبیہ دی گئی. آپ حدیث اور قرآن کی جو لغہ ہے نا، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. کیسے اتنا بڑا شپ جو ہے نا ایسے مزے سے جو ہے پانی میں چل رہا ہوتا ہے. ہم ایک سوئی رکھے تو وہ ڈوب جائے. کیا ڈیزائن کیا، اور ہوا کے خلاف چل رہا ہوتا ہے سبحان اللہ. اور ایسے سمندر کو چیر کے اس کے سینے میں چل رہا ہوتا ہے سبحان اللہ. ہر چیز جو اس زمین پر ہے، کل من علیہا فان. جو کچھ اللہ نے اس زمین پر رکھا ہے اس سب کو کیا ہے؟ فنا ہے. بقا کی اپوزٹ ہے فنا، یا فنا کی اپوزٹ ہے بقا. کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز فنا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. یہ زمین اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے، اس پہ زینت سجائی ہے، اس کے اندر حسن، رنگ، خوبصورتی دی ہے. لیکن کس لیے ہے یہ ساری زمین؟ ایک دن رول آؤٹ ہو جائے گی. آپ لوگ کارپیٹ بچھاتے ہیں، بڑے بڑے ریڈ کارپیٹ دیکھتے ہیں، یہاں سے وہاں تک کارپیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، حسین ترین اسٹیج بنے ہوئے. کتنی دیر کے لیے؟ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھو ایکسپو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایسی آئی ہوئی ہوتی ہے کھلے منہ کی، جو ہے سزوکیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ ڈالو ڈھر، یہ ڈالو دھر. ارے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا رونق تھی، یہ کیا اجڑا چمن بن گئی. اب ایک دن آئے گا قیامت کے دن، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہاں تک کہ زمین کے انسان، چرند پرند. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، چونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کے فرشتے نے بھی موت چکھنی ہے. اللہ تعالیٰ جب پوری انسانیت کو مار دے گا تو حضرت جبریل سے پوچھے گا، اور پوچھنے میں ایک روب ہوگا اللہ کا. اور کیا پوچھے گا؟ جبریل کون کون بچ گیا؟ سب مر گئے. کہیں گے اللہ میں بچا، تو بچا، میکائیل بچا، اسرافیل بچا، اسرائیل بچا. اللہ پھر اسرافیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے. پھر پوچھیں گے، پھر میکائیل علیہ السلام کو موت دے دیں گے. پھر پوچھیں گے کون بچا؟ اللہ میں بچا، تو بچا، یہ بچا. کرتے کرتے فائنلی اللہ تعالیٰ اس جبریل امین کو بھی موت دے دیں گے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نے جب جبریل کے اوپر ایک نگاہ ڈالی 2 دفعہ زندگی میں رسول اللہ نے اصل
حیت میں دیکھا جبریل کو. کہتے ہیں 600 سے زیادہ تو ان کے پر تھے. اور مطلب صرف اتنا سوچ لیں, جب بھی میں جبریل امین کے بارے میں سوچتی ہوں حدیث کی روشنی میں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے افق کی طرف دیکھا تو زمین اور آسمان بھر چکی تھی جبریل سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جبریل زمین پہ اپنا ایک پر صرف ایسے یوں فلپ کر دے نا تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جائے. اتنے ہیوج ہے. ان کو جب موت آئے گی, اللہ اکبر, دھڑام کی آواز آئے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایڑی مار کے کہیں گے عرش پہ اب بتاؤ کون بچا, کہاں ہے زمین کے سردار, آئے کوئی بادشاہ جس کی میں نہیں ختم ہوتی تھی. آج دیکھو ساری سلطنت واحد القہار کی ہے, اور اس کے بعد انسان دوبارہ سے ریگرو ہونا شروع ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں کل من علیہا فان, صرف حی القیوم کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ تھا, کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی کون ہوگا, اللہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کل من علیہا فان کے بعد کیا کہا, وَيَبْقَى, باقی بچے گا تو کیا بچے گا, وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, تیرے رب عظیم کی وجہ باقی بچے گی, اس کا چہرہ باقی بچے گا جو بہت ہی زیادہ جلال اور اکرام والا ہے. پس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, سارے تمہارے آسرے ختم ہو جائیں گے. خدا کی قسم جس نے اللہ کو اپنا آسرا رکھا ہوگا اسے پتہ ہے یہ والا آسرا نہیں ٹوٹنے والا. میں کل ایک حدیث سن رہی تھی, بہت بار پہلے سنی ہے, لیکن جب بھی سنتے ہیں نا ایک اس حدیث کے ساتھ ایک الگ سی موٹیویشن ہے. اسرار صاحب وہ حدیث, ایک تو ویسی ان کی آواز ایسی ہے کہ انسان کو ایسے نا شاپنر کی طرح شاپ کر کے بتاتے کام کرو بھائی, کسی لیے پیدا کیے گئے. کہنے لگے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پہ کہ وہ بات کریں تو ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوتا, رشتہ مانگے تو انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتے, نہیں بہت ہلکے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے بھی قسم کھا بیٹھے تو اللہ کی قسم پوری کروا دیتا ہے. اور ایسے لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں جو زمین پہ اگر گمنام بھی ہے لیکن چپکے سے کہہ دیں اللہ تیری قسم, تو اللہ کہتے ہیں میں تیری قسم کی لاج رکھوں گا بندے, اللہ اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا لیجیے. کیا کمال کے شاندار لوگ ہوتے ہیں. زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں کس سے مانگ رہے ہیں, اسی سے مانگ رہے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن, جو کوئی زمین اور آسمان میں ہے سب کے سب ہاتھ پھیلائے کس کے سامنے کھڑے ہیں, بظاہر آپ کو دکھ رہا ہے وہ بھگوان سے مانگ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ان کو دیکھ کون رہے ہیں, اور اللہ کا حلم دیکھ رہے ہیں آپ, مانگ بھگوان سے رہے ہیں, دے اللہ رہے, اور اللہ پہ نعوذ باللہ باتیں چھاٹ رہے ہیں, پھر بھی اللہ ان کا دیتا بند نہیں کر رہا. اسی پنڈت کے گھر بھی بیٹے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, ہوا چلتی ہے, اس کی بھی مسوڑے سے داڑھ نکلتی ہے باہر پھوٹ کے, جب دانت باہر آتا ہے اس کو بھی بلڈ نہیں آتا, کیا کیا ایک ریشن اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے مزے سے شرک کر رہا ہے, لوگوں کو بھی شرک میں بلا رہا ہے. اللہ کا حلم, سبحان اللہ, حلم کہتے ہیں بردباری, غصے کو قابو رکھنا, وہ جو شان اللہ کی ہے نا شان حلیمی, وہ کسی مخلوق کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جو کوئی زمین اور آسمان پہ فائنلی مانگ کس سے رہا ہے, وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اور اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری پوری مخلوق مجھ سے اپنا سارا منچاہا مانگ لے, جنات اپنی مرضی کی جنیاں مانگ لیں, مرد اپنی مرضی کی عورتیں مانگ لیں, بیٹے مانگ لیں, جو جو آپ کی میری زندگی کی خواہشات ہو سکتی ہیں بینگ اے ہیومن بینگ, اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے اپنا سب مانگ لو اور میں تمہیں تمہارا منچاہا سب دے دوں, سب کا سب دے دوں, تب بھی میرے فضل کے سمندر سے اتنی کمی نہیں ہوتی کہ تم سوئی لو اور سمندر میں ڈبو تو جو سوئی پہ پانی لگ جائے, اتنا سبھی میرے فضل میں کمی نہیں ہوتی. پھر اللہ کو مشکل ہے میری دعا نہ سنے, مجھے سوٹ نہیں کرتی جو میں مانگ رہی ہوں, میں سوچنے نہیں دے رہا, ورنہ وہ کہہ رہا ہے میں سب دے دوں تمہیں, تبھی میرے پاس تو اتنا پڑا ہے کیا چاہیے, جب آتے ہو دنیا ہی مانگ کے لے جاتے ہو مجھ سے. سب سے ہلکی چیز جو اللہ کے پاس رکھی وہ دنیا ہے, اس لیے اس کا نام ہی دنیا ہے. دنیا کہتے ہیں ادنا کو, the least count, سب سے چھوٹا فریکشن دنیا کا. تو اللہ سے مانگا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ سے مانگا کریں, جو لوگ اللہ سے سوال نہیں کرتے اللہ ان کو بہت غصے سے دیکھتا ہے. دعا نہ مانگنے والے کو متکبر کہا گیا ہے. دنیا میں آپ جتنا کسی سے مانگیں گے وہ آپ سے اتنا بیزار ہوگا, منگتا کہے گا, اور اللہ سے جتنا کم مانگیں گے اللہ اتنا غصہ ہوگا. جوتے کا ٹسمہ بھی ٹوٹ جائے مانگے اللہ دعا دیجیے. بہت پیاری ہماری ٹیچر ٹریننگ کرتی تھی, آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اللہ میاں آئس کریم کھانی کھلا دیجیے. اب بولو میاں سے ذرا آئس کریم تو لا دیں, میں کیوں اپنا عقیدہ ڈسٹرب کروں, دیجیے آپ بندے سے کام لے لیں, میرے لا کے یہ دے گا. لیکن اپنے بچوں کو بھی وہ جب کہے کہ کھانا مانگے تم سے آ کے کہ دیوا کھانا دو, بولو بیٹا اللہ سے مانگ کے آؤ پہلے اندر میں. وہ جائیں گے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا, اللہ میں بھوک لگی کھانا چاہیے, امی کھانا دے دیں. کہ نہیں بس جس دن یہ والے عقیدے سیدھے ہو گئے نا, پھر ہمارے بچے جو نا مزار پہ سجدہ کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تم کب تک زمین پہ رہو گی, کبھی بھی اپنے آپ سے بچوں کو مت جوڑو, تم چلی جاؤ گی زمین کے اندر, پیچھے صرف رب کی ذات باقی رہے گی, اس سے جوڑ کے چلی جاؤ, کچھ کام کا کام کر کے چلی جاؤ. طریقہ اللہ سے جوڑو. مجھے بہت غصہ آ رہا ہے تم نماز نہیں پڑھ رہی ہو, میں کون ہوتی ہوں, میرے لیے تھوڑی اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے اپنے فرشتوں کے بیچ میں, تم نماز نہیں پڑھ رہے. تو اللہ ہمیں وہ حکمت والی مائیں بنا دیجیے, اور بچوں سے کہیں کہ مانگا کریں, بہت مانگا کریں. کبھی کبھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائے کریں, کچھ نہ کیا کریں, بس مانگتے رہا کریں, اور جتنے میچور ہو جائیں اللہ کے سامنے اممیچور رہا کریں. اللہ کو سب کے آگے ہوشیاری پسند ہے بندے کی, اپنے آگے تو پتہ ہے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے, اللہ کہتا ہے حج کرنے آئے ہو, اٹھاؤ پتھر بچوں کی طرف مارو کنکر سامنے دیوار کو. جو بالکل جیسے بچہ ریت سے کنکر چنتا ہے اور سامنے کوئی شیطان کھڑا ہوا ہے, ڈمی ہے وہ, تو مارو اس کو. صرف آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے سامنے بندے کو کیسا امیچور دیکھنا چاہتا ہے. 4 کونے والی دیواریں کالے رنگ کی, گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو. ہمارے دنیا میں کوئی ایسے 2-4 چکر لگائے لوگوں نے بدو کیا ہو گیا, جگہ نہیں مل رہی. اللہ کے سامنے امیچور جتنا انسان نظر آتا ہے, سادہ, مانگے جا رہے اپنی اپنی زبان میں. تو اللہ مجھے دعا مانگنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ بھی بڑی سخت آیت آ رہی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اتنے دعا کی بات کرتے کرتے اللہ کہہ رہے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سین زبر سا ہوتا ہے, آپ لوگ جو گرامر سیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے, سا اور سوفا میں نے بتایا تھا. ایک ہوتا ہے قریب کا مستقبل, ایک ہوتا ہے تھوڑا بعید کا. ادھر کیا ہے, سا, ویری کوئکلی, ویری سون, ان اے جفی, جسٹ ان اے وائل, چٹکی بجاتی. سارے ترجمے کر لیں, ان قریب, بہت جلد. سنفرغ, ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تم دونوں کے لیے, یعنی جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. ایھا الثقلان, اے زمین کے بوجھوں,
तुम्हारे गुनाह ने मोटे मोटे पेटों से जितना ये भारी कर दी ये ज़मीन हमारी, आओ तो सही हम सब धंधों से फारिग हो जाएंगे, हम सारे, ना हमें सर्दियाँ भेजनी होगी ना गर्मियाँ भेजनी होगी। गो कि अल्लाह पूरी कायनात चला रहा है, अल्लाह फिर भी अपनी शान में मौजूद है, थकता भी नहीं है, नींद भी नहीं आती, झोंका भी नहीं आता अल्लाह को। तो ला तखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना झोंका आता है ना नींद आती है। अल्लाह कहते फिर भी इस आयत में बड़ी एक सख्त इंजार है कि अभी तो हमें बड़े काम है, किसी को हिदायत देनी है, किसी ने गुमराह होना है, किसी के यहाँ बच्चा होना है, किसी के हमने डेथ की खबर देनी है। जब क़यामत आ जाएगी कोई काम ही नहीं होगा सिवाय तुम्हारे सवाल जवाब के अलावा। फिर किसी औरत को हैज़ नहीं भेजने, किसी की शादियाँ नहीं करवानी। सनफ़्रुगु, हम फारिग हो रहे हैं ज़मीन के बोझ तुम्हारे लिए। इंसानों को क्या बोला है? धरती का बोझ। सख्त आयत है। हम तो मोटे पेट वाले को कहते क्या ज़मीन के बोझ बने घूम लो, जिस्म की कोई वक़्त नहीं, अगर गुनाह का रूह जो है ना वज़नी हो गई है। और ये एक इंसल्टिंग अंदाज़ है हमारे लिए कि अल्लाह ने हमें क्या बोला है? बोझ, इतनी प्यारी नेमतें दी थी, तुम्हें उठा के क्या लेकर आए हो मेरे पास? भूसी कूड़ा कचरा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान या माशरल जिन्नि वल इंस, एक गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहदों से निकलकर भाग सकते हो तो भाग। देखो ओपन अपॉर्चुनिटी है, भाग सकते हो ज़मीन छोड़ के कहीं पर तो भाग जाओ, और अगर तुम आसमान को क्रॉस कर सकते हो तो करके देखो। अल्लाह कह रहे हैं तुम नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा ही जोर चाहिए। ला तंफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, जब तक तुम्हारे पास सुल्तान नहीं होगी, दलील नहीं होगी, रोशन अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दावत नहीं होगी, तुम तो ये दोनों सरहदें नहीं तोड़ सकते। आज भी साइंस इस चीज़ से बेजार है कि ज़मीन का आखिरी कॉर्नर क्या है, और आज भी साइंस बेजार है कि आसमान का लास्ट कॉर्नर क्या है। ये जितने आप नासा और इंडिया का क्या है स्पार्को, नासा, ये सब एस्ट्रोनॉमी की जो हमारे वो कैंप चल रहे हैं, वो चली गई, चंद्रयान, पता नहीं क्या क्या डिस्कवरीज हो रही है, चांद पे चले गए, ये हो गया वो हो गया। ब्रिलियन ट्रिलियन का पैसा लगता है इन कामों के ऊपर जो स्पेस पे काम किया जाता है। इन सब पर भी अल्लाह की ये दलील है कि इन्होंने पहला आसमान भी क्रॉस नहीं किया। अरबों की लागत लगा दी इन्होंने, बंदे अपने ऊपर भेज के मरवा दिए, सब कुछ कर लिया इन्होंने, इनकी स्पेसशिप चली गई, लेकिन आज भी कोई साइंस से दावा नहीं कर सकती कि मैंने पहले आसमान से क्रॉस कहीं देख लिया। जो एलियन और फलाने कहानियां कराई जा रही है, ये सब की पहले आसमान के मुताबिक। तुमने अभी पहला आसमान पूरा डिस्कवर नहीं किया, तुम क्या जानोगे मैंने क्या दुनिया बना रखी है। भाग के देखो यहाँ से, निकल के देखो, रॉकेट्स बनाओ, लॉन्चर्स बनाओ, बम बनाओ, जो बना सकते हो, ना तुम इसको क्रॉस कर सकते हो ना तुम उसके लिमिट्स। हाँ, ये करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा जोर चाहिए, दैट मीन्स पॉसिबल है, वरना अल्लाह क्या कहते हैं, कर ही नहीं सकते। जैसे कुरान के लिए कहते हैं कि अगर बना सकते हो फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम कर सकते हो, फलन तफ़अलू, तुम कर ही नहीं सकते। एक ही आयत के एक हिस्से में कहा करके दिखाओ, और खुद ही बता दिया कर नहीं सकते हो, सारी मेहनत ज़ाया करोगे। लेकिन यहाँ क्या कहा अल्लाह ताला ने, जा सकते हो मगर सुल्तान के साथ, इल्ला भी सुल्तान। यहाँ की बहुत खूबसूरत तफसीर है। दो हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने स्काइज क्रॉस किए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है ना, तभी इल्ला की शर्त लगाई है, लीस्ट है, एक्सेप्शनल है कि कोई लोग इसको, मौत की बात तो सबकी रूहें करेंगी, मुनाफिक और फाजिर की वापस आ जाएगी, कोशिश जरूर करेगी वो भी। दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने लाइफ में विद बॉडी एंड सोल क्रॉस किया आसमान की सरहदों को। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब किया? मेराज। और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम विद सोल एंड बॉडी, अरफा हो गया था उनका, उनको उठा के ले गए थे, खुद अल्लाह के नबी मिल के आए थे मेराज पे जब गए थे उनसे, तो अल्लाह ने कहा था जोर चाहिए, हमारी तरफ से आया था उनका दावतनामा, हमने भेजा था उनके लिए बुराक। तो ये इस आयत की एक बहुत खूबसूरत हिडन खूबसूरती है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भागने की कोशिश करोगे तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। आज भी कितनी मखलूकात है जो जमीन से उठती है आसमानों की तरफ खटपट लेने के लिए। ये जो हम तारे टूटते हुए देखते हैं, इंशाल्लाह सूरह मुल्क में हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की आमद के बाद करीब जो है जब इरादा कर लिया था कि आखिरी नबी आ रहे हैं और दुनिया बस अब वाइंड अप को जा रही है, तो उससे पहले आसमान के पट खुले हुए होते थे, फिर अल्लाह ताला ने लॉक पट बना दिए थे। एक एक आसमान पर रसूलुल्लाह से पूछा गया था, हर जगह रसूलुल्लाह को दरवाजे बंद मिले थे, कौन क्यों आए हो, अल्लाह ने बुलाया, हाँ जी मैं हूँ, अल्लाह ने बुलाया, फिर खुलते थे। तो पहले जो है ना मवकलात कह रहे हैं, जो जिन्नात थे, शयातीन शरीर किस्म के, वो काहिन गरी के लिए आसमानों पर चढ़ा करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको क्लोज कर दिया और अब शहाबे साकिब फेंके जाते हैं जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मेट्रोराइट्स फेंके जाते हैं, स्टेरॉइड्स फेंके जाते हैं। आज भी हम तो शुक्र है कि ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम पे तो इसी बस बातें ही फेंकी जाती हैं ऊपर से नीचे। कितने एरियाज ऐसे हैं जहाँ आसमान से गुमनाम सियारे ज़मीन पे फेंके जाते हैं। अगर इंसानों का वहाँ घर होता तो क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला ने आज भी कहने कि अगर तुम आओगे तो तुम पे धुआं और शोले छोड़ दिए जाएंगे जिसका तुम मुकाबला ना कर सकोगे। फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, उस रोज़ फिर क्या बनेगी, उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा जब आसमान फट जाएगा। फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समा, आप लोगों ने बिजली कड़कते हुए देखी है? आसमान फटता नहीं है, सिर्फ क्या आती है उसके ऊपर लेयर्स या दरारें आती हैं, तो क्या बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, हैबतनाक मंजर होता है। और सोचे कि जब आसमान ऐसे जिप लॉक खोल दिया जाएगा और इंसान बियॉन्ड स्काइज देख रहा होगा। अल्लाह कुरान में कहता है क्या चाहते हो, मैं आसमान से अपने फरिश्तों की टीम लेकर नीचे आ जाऊँ, परे के परे साथ लेकर आ जाऊँ, फिर मानोगे मेरी बात, मैं तुम्हें दिखने लग जाऊँ, मेरे फरिश्ते तुम्हें दिखने लग जाए। जिस दिन तुम्हें एक फरिश्ता दिख गया ना, तुम्हारी मोहलत खत्म हो जाएगी, मौत का दिखेगा सबसे पहला फरिश्ता जो आप और मैं देखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर आलमा बन जाएंगे, लेकिन काम के आलमा नहीं होंगे। जितना इल्म इंसान को मौत देख कर आता है, इतना इतनी किताबें पढ़ के नहीं आता।
کلا سوف تعلمون، ان قریب ہرگز نہیں، تم بہت کچھ سیکھ جاؤ گی، موت دیکھتے ہی تمہیں اصل حقیقت دنیا کی پتہ لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں، سوچو تو صحیح وہ دن جس آسمان کو تم ابھی دنیا میں ٹھنڈا ٹھنڈا کہتی ہو، اسکائی کو دیکھ کر جو لوگ نیچر سے قریب زندگی گزارتے ہیں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں لیسٹ کمپرومائز گھر لے لوں لیکن نیچر سے قریب لے لوں۔ آج بھی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، لوگ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے پیسے جمع کر کے نیچر سے قریب جاتے ہیں، یہ کاغان ناران جا کے بیٹھتے ہیں، اتنے اچھے اچھے اپنے گھر دیکھ چھوڑ کے رینٹ پہ جا کے وہاں ہوٹل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت اگر سلیم ہوتی تو وہ بھاگتا ہے نیچر کے پاس ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں اتنا سودنگ آسمان نظر آتا ہے نا، کبھی یہ کلر کبھی وہ کلر، کس کس کو آسمان ٹھنڈا لگتا ہے؟ ایک الگ سی نرمی ہے آسمان کے ساتھ، ایسا لائف کینوا لگا ہوا ہے، ایک لمحے میں اللہ ایسے 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 کبھی ایسے کیک کی صورت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اوپر کلاؤڈ، پتہ نہیں آپ لوگ اتنا غور کرتے ہیں یعنی شیڈ بن رہی ہوتی ہے ایسے بالکل، ابھی ایک آسمان پہ وہ تھا کلاؤڈ ہونے کتنا سارا آ جاتا ہے اس کے ساتھ، ساری خوبصورتی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ پھٹا پڑا ہوگا آسمان، ایسے زپ کی طرح اس کی بیگ